اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگ دوستو، الحمدللہ آج ہمارے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدرسے مہاجر میں شب حفظ کا جو نظم چل رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان سال 10 بچے قرآن مجید کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ان میں سے 3 طلبہ مئی کے آخر میں ماشاءاللہ مکمل کر چکے تھے، اور آج کی اس جمعہ میں جو 15 اگست کا جمعہ ہے، یہ چاروں بچوں کو
حفظ کب ختم ہوا، تاریخ یاد رکھنے کے لیے زیادہ مشکل نہیں پڑے گی، نہیں 20 کو 7 تاریخ 20 کو 9 تاریخ، یہ مہینہ وہ مہینہ، خالی 2025 یاد رکھے تو بس خود بخود بقیہ چیزیں یاد آ جائیں گی۔ 15 اگست تھا اور ماشاءاللہ جمعہ کا دن بھی تھا۔ تو آج الحمدللہ یہ 4 طلبہ حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کریں گے، جس طرح کہ گزشتہ جمعہ بھی ماشاءاللہ اعلان ہوا ہے۔ آج چھٹی کا دن ہے، 15 اگست ہے، اور پھر چند باتیں گزشتہ جمعہ میں عرض کر دی گئی کہ اتفاق کی بات ہے جس دن 1987 میں ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، وہ 15 اگست تو سب کو یاد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اتفاق کی بات ہے کہ وہ دن بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ آج بھی ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے، اور اس موقع پر اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جب قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے اس موقع پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک آج کا یہ دن جس کو ہمارے اکابر نے، علماء دیوبند نے اور پھر برادران وطن نے جن قربانیوں کو دیکھ کر انگریزوں کے غلامی سے آزاد کیا تھا، آج چند شرپسندوں کے قبضے میں اللہ حفاظت فرمائے پھر سے ملک دوبارہ جا رہا ہے۔ حکومت کی جو بنیادی قوانین ہیں ان قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہا ہے، رد و بدل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو بات کوئی چھپی ڈھپی نہیں ہے۔ وقف کی املاک پر، وقف کی جائیدادوں پر، وقف کی پراپرٹیوں پر بھی انہوں نے پارلیمنٹ میں بل پاس کر لیا ہے، لیکن اب بھی ڈوبتی کشتی کو تنکے کے سہارا کی طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی محفوظ ہے۔ سپریم کورٹ میں ابھی مسئلہ پھر سے چل رہا ہے۔ ملک بھر میں اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آنے والی جمعرات کو مستورات کا، عورتوں کا، عید کا قدس صاحب میں ایک بڑا اجلاس 10 بجے سے ظہر تک منعقد ہونے والا ہے۔ اس میں اپنے گھر کی مستورات کو پردے کے اہتمام کے ساتھ وہاں بھیجیں۔ پھر مرد حضرات کے لیے پیلس گراؤنڈ میں 23 اگست کو ہفتے کے دن عصر تا عشاء وہ بھی مردوں کے لیے منعقد ہو رہا ہے۔ پورے کرناٹک کے اور اسٹیٹ کے اعتبار سے وہاں بھی ہم سبھی حضرات کو پہنچنا ہے، اور پھر حکومت کو یہ باور کرانا چاہیے، یہ بتانا چاہیے کہ مسلمان اس فیصلے سے راضی اور خوش نہیں ہے۔ بہرحال بزرگوں دوستو، اکابرین کی، حضرات علماء کی ایک بڑی جماعت نے اس ملک کو آزاد کی تھی۔ ابھی اس کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ ہمارے 4 طلبہ قرآن مجید کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اسی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہے دوستو۔ صاف اور کھلی ہوئی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آج اللہ حفاظت فرمائے مسلمان قرآن کے ساتھ مذاق بنا دیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر مسلمانوں کا مذاق بنا دیا ہے۔ بہرحال حضرات علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ اللہ کی یہ کتاب جو زبردست کتاب ہے، جو معجزہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، پچھلے نبیوں پر معجزے ہوتے پھر وہ ختم ہو جاتے، آپ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندہ جاوید ایسا معجزہ دیا ہے کہ یہ قیامت تک ختم ہونے والا معجزہ نہیں ہے۔ دشمنوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا،
تاتاریوں کے زمانے میں سارے کا سارا وہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات حضرات علماء کی کتابوں کو، مسلمانوں کی کتابوں کو اتنا ضائع کیا، اتنا نقصان پہنچایا کہ دریائے دجلہ پر یہ کتابوں کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پل جو ہے ایک برج کتابوں کی بن گئی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کئی دنوں تک وہ دریائے دجلہ اور فرات کا پانی کالا بن کر چل رہا تھا۔ کتابوں کی سیاہی، کتابوں کی انک اس پانی میں مل کر دوستو پانی اجلا جا کر کالا بن کر بہ رہا تھا۔ اتنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ ان علماء کو ختم کر دیا جائے، ان مدارس کو ختم کر دیا جائے، ان حفاظ کو ختم کر دیا جائے، قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے کہ بزرگوں دوستو، آسمانی کتابیں جتنی نازل ہوئی تھی اس میں رد و بدل بھی ہو گئی۔ حضرت ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک فارم میں ایک آدمی نے کون سا مذہب ابھی اپنی سچی کتاب کے ساتھ باقی ہے، قائم و دائم ہے، یہ چیک کرنے کے لیے یہ مذہب کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء کو، دانشوروں کو کتابیں پیش کی۔ عیسائیوں کو انجیل دی، یہودیوں کو زبور دیا، تورات دیا، اور پھر مسلمانوں کے ایک بڑے عالم دین کو قرآن دیا۔ سب نے انہوں نے ٹینکو بول کر رکھ لیا، انہوں نے جزاک اللہ بول کر لے لیا۔ 8 دن نہیں گزرے، وہ جنہوں نے لیا ہے وہ کتابیں ان کے پاس رہ گئی، لیکن یہ عالم دین نے اسے لے جا کر قرآن واپس کر دیا کہ اس قرآن میں تحریف ہے، رد و بدل ہے، اونچ نیچ ہو گیا ہے۔ تو فوراً اس نے ایک ہاتھ سے اس کتاب کو، قرآن کو لیا، اور دوسرا ہاتھ آگے بڑھا کر کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لو۔ میں ریسرچ کرنے کے لیے، یہ سرچ کرنے کے لیے، اسی ایگزام کے لیے کہ کون سی کتاب برحق ہے، ان تینوں لیڈروں نے، پادریوں نے ان کتابوں کو صحیح سمجھ کر رکھ لیا، لیکن تمہاری کتاب اللہ کا یہ قرآن، اللہ کا یہ کلام سچا اور پکا آج بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے غلطیوں کو تم نے بتا کر مجھے واپس کر دیا۔ تو بزرگوں، دوستو، بھائیوں، ایسی مقدس اور معزز کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج مسلمان قرآن کی اہمیت کو، قرآن کی طاقت کو، قرآن کی عظمت کو، قرآن کی محبت کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، گزشتہ جمعہ ان کی سیرت کے متعلق چند باتیں سامنے آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ راستے میں جاتے جاتے، پورا قافلہ ساتھ میں ہے، کڑک عرب کی تپتی ہوئی دھوپ ہے، جاتے جاتے رک گئے اور ایک وادی میں جھانکتے ہوئے دیر تک کھڑے ہو گئے۔ اب امیر صاحب کھڑے ہو گئے تو ساتھی بھی رک گئے۔ اب ساتھی انتظار میں ہیں کہ امیر المومنین کچھ فرمان جاری کریں گے، کھڑنے کی وجہ بتائیں گے، کیا بھی نہیں بتا رہی، صرف اس وادی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا امیر المومنین کیا بات ہے، رکنے کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے دوستو، ایک وہ دور عمر کا اسی جگہ میں گزرا کرتا تھا۔ شام کو جب عمر واپس جاتا تو خطاب کی گالیاں سنتا تھا، طعنے سنتا تھا۔ میرا باپ خطاب کہتا تھا، عمر تیرا فیوچر کیا ہوگا؟ معمولی سی اونٹ تجھے چرانے کے لیے نہیں آتا، جاتے وقت یہ اونٹ خالی پیٹ، اب واپس آ رہے ہیں تو خالی پیٹ، اونٹوں کو چرانا تجھے نہیں آتا، تیرا فیوچر کیا ہوگا؟ اس طرح باپ بولتا نہیں، ماٹھی ملے پڑھ لے، کچھ سیکھ لے، کچھ بن لے، یہ تو فیوچر کیسا ہوتا، سو کون پٹی دیتی تجھے، کون نکاح کے لیے آگے بڑھتی؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دور عمر کا وہ تھا، آج اللہ نے اس اسلام کی برکت سے، اس کلام پاک کی برکت سے، اس کتاب اللہ کی برکت سے، اس قرآن مجید کی برکت سے پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے اس کلام کو اٹھاتے ہیں۔ کون عمر فاروق؟ وہ عمر فاروق فرش پر چاہتے اللہ عرش پر سے فیصلہ کر دیتے۔ طواف کرتے کرتے دل میں بات پیدا ہوئی، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے عمر جس بات کا ہمیں حکم نہیں ملا وہ بات کا تمہیں کیسے جو ہے حکم دیں، کیسے اجازت دیں؟ ابھی بات چیت چل رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آج کے بعد سے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ فرش پر چاہ رہے ہیں، اللہ عرش پر فیصلہ کر رہا ہے۔ دوستو وہ حضرت عمر 17 مقامات علماء نے لکھا ہے، حضرت عمر زمین پر چاہتے اللہ آسمانوں پر فیصلہ کرتے۔ فرمائے اس کلام کو اٹھا لیتے اور سینے سے لگاتے، کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، میرا رب کا کلام ہے۔ اللہ معاف فرمائے میرے بزرگوں، پورا سال کا سال گزر جاتا ہے، رمضان میں تراویح کا دور گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کے کلام کو اٹھانے کی، اسے پکڑنے کی، اسے چھینے کی، اسے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ قسم بخدا ساری دنیا میں ایک واحد کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ اٹھاؤ بعد میں، پکڑو بعد میں، کھولو بعد میں، پڑھو بعد میں، صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کا پکڑنا عبادت، اس کا پڑھنا عبادت، اس کا پڑھانا عبادت، سمجھنا عبادت، سمجھانا عبادت، اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو بہرحال بزرگ دوستو، اللہ کی اس مقدس کتاب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو صحیح معنوں میں پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا جس طرح حق ہے اس طرح پڑھنے کا حق ادا کرو، ورنہ دوستو اللہ کے ایک ایک کلام کی ایک ایک آیت زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جاتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں ایک بڑے امام ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک 114 سورتیں نازل نہ فرماتے، صرف سورہ عصر کو نازل کرتے، اور ساری انسانیت سورہ عصر میں غور و فکر کر لیتی تو ساری انسانیت کے لیے یہ سورہ عصر ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو پڑھنے کا حق تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اس کا غنہ ہے، اس کا اخفا ہے، سین ہے، صاد ہے، تا ہے، طا ہے، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہاں حضرت وہ زمانہ سبھی چلے گیا نا، ہمارے بچپن میں، ہمارے جوانی میں یہ سب بھی ایسا سسٹمش نہیں تھا نا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، پڑھانے کا، ہمیں کیا کرنا، ہمارے زمانہ بھی مرٹ ہوگی۔ بھائی آپ ہی کے زمانے میں یہ موبائل بھی نہیں تھا، یہ 5G بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، واٹس ایپ بھی نہیں تھا، یہ سب بھی چلانے کا سیکھ لے نہیں، یہ تھا نہیں تھا، اب سیکھ لے تو آ گیا۔ اللہ کے کلام کو بھی میرے بزرگوں صحیح معنوں میں پڑھنا سیکھنے کی کوشش کرو۔ 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اللہ نے شریعت کو کتنا آسان بنا دیا، اللہ نے شریعت کو کتنی پیاری شریعت بنایا۔ آدمی محنت میں، کوشش میں، فکر میں لگ جائے تو دوستو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ چیز ادا کر دیں گے۔ محنت بھی تھی، کوشش بھی تھی، فکر بھی تھی، لیکن نہیں ملا، حاصل نہیں ہوا، جیسے پڑھنا تھا اس کا حق ادا نہیں ہوا، لیکن محنت کوشش برابر تھی۔ آج ایک دن کردال کو، پھر رمضان کو دیکھنا، رمضان کو کردال کو، پھر کون دن ختم کرے تو جوش پیدا ہونا، دیوانہ اٹھا، ملیدہ کوٹیا، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل،
اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب عمل وہ ہے جو روزانہ ہو، اگرچہ کہ تھوڑا ہو، روزانہ کوشش میں تھے، روزانہ فکر میں تھے، روزانہ دعا میں تھے، اللہ تیرے کلام کو میں سیکھ لوں، تو پھر دوستوں موت سے پہلے اللہ وہ دے دیں گے۔ اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا ہے، نہیں مل سکا، قبر میں فرشتے کو رکھ کر اللہ پاک دوستوں اس کی تکمیل کریں گے۔ ناظرہ کی فکر میں لگ کر تھا تو ناظرہ پورا ہوگا، حفظ کی کوشش و فکر میں لگ کر تھا تو حفظ مکمل ہوگا۔ وہاں دوستوں پڑھانے والے فرشتے عربی والے، اور پھر قرآن عربی، ہر مرنے والے کی زبان، وہ کوئی بھی مرے، کسی بھی مذہب کا آدمی مرے، وہاں قبر میں دوستوں اس کی لینگویج عربی ہو جاتی ہے، وہاں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کا سایہ امت پر دیر تک قائم و دائم رکھے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ میں امریکہ کے سفر میں گیا اور مغرب کی نماز ایک جگہ پڑھی اور پورے علماء کا مجمع تھا، حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ مولوی صاحبوں تمہیں میں کیا بتاؤں، اس امام نے اتنا پیارا پڑھا، مجھے تو ایسا محسوس ہونے لگا جبرائیل ابھی اللہ کا کلام لے کر زمین پر اتر رہے۔ میں نماز کے بعد فوراً جا کر ملا، بھائی آپ کہاں کے قاری صاحب، آپ کون سے یونیورسٹی کے مدرسے کے پڑھے ہوئے؟ اس نے کہا حضرت معاف کرو میں کہیں کا پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت کی اور حیرانی بڑھ گئی، کہیں کا پڑھا ہوا نہیں ہے، اتنا اچھا پڑھ رہا ہے، میں کیسے سیکھے؟ حضرت یہ بازو جو کلینک ہے، ہسپتال ہے، اس میں کام کر رہا تھا، مسلمانوں کا لین دین، مسلمانوں کے اخلاق، کیریکٹر، میرے بزرگوں اچھے سے اچھے بناؤ۔ اگر مسلمانوں کے کیریکٹر، اخلاق، معاشرت، معاملت ہماری بن جائے گی، سدھر جائے گی، غیروں کے اسلام میں آنے میں دوستوں پھر دیر نہیں لگے گی۔ آج رکاوٹ اللہ معاف فرمائے ہم خود بن گئے۔ تو اس نے کہا کہ ان کے کیریکٹر ساری چیزیں اچھی لگی، میں نے بھی، میرے دل میں بھی اسلام جاگ اٹھا، میں نے کہا بھائی میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ کلمہ پڑھے، مشورہ کرے، موٹی موٹی باتیں ان کو وضو کے غسل کے نماز کے سکھانا۔ اتفاق سے 3 دن کی جماعت جا رہی تھی، اس میں لے جا کر جوڑ ڈالے۔ اب امریکہ میں اعلان، بیان، تعلیم سب انگلش میں، انگریزی میں، ساری باتیں سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن جب قرآن کا حلقہ لگ کر سارے قرآن سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، میں سب کی صورتیں دیکھ رہا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ابھی چند منٹ کا، چند گھنٹوں کا نو مسلم کیا ہے، لیکن میرے دل میں ایک غم سا، درد سا، زخم سا لگا، اللہ اب تک ان کے ساتھ تھا، اب کیوں ساتھ نہیں ہو رہا ہوں؟ میں یہاں تک کہ غم میں آنسو بہا دیا۔ میرے ایک ساتھی نے میرے اس فکر کو دیکھ کر مجھے کچھ وہاں مشق کرائی، سکھایا، اور پھر جیسے ہی میں 3 دن سے واپس آیا تو مدینے کی امام صاحب کی سیڑھی دے دی، میں وہ ڈالتا تھا، سنتا تھا، اللہ نے پہلے ہی سے آواز دے رکھی تھی، سنتے سنتے پریکٹس کرتے کرتے انہی کے انداز میں پڑھنے لگ گیا۔ ساتھیوں کو معلوم ہوا 1 مہینے کے بعد، تو مجھے مغرب، عشاء، فجر پڑھانے کی انہوں نے ذمہ داری بھی دے دی ہے۔ میرے بزرگوں، ایک نو مسلم اللہ کے کلام پر محنت کرے، وقت کے اکابر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہم ماں پیٹ مسلمان اگر ہم محنت کریں تو اللہ نہیں دیں گے۔ ماشاءاللہ مدرسے مہاجر میں اسی بات کی محنت اور کوشش کرائی جاتی ہے کہ بچے یہاں حفظ بھی کرے، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیارا ارشاد، اقرأوا القرآن بلحون العرب اصواتها، کہ اللہ کے کلام کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھو، اس کی بھی ماشاءاللہ مشق اور کوشش کرائی جاتی۔ اور دوسرا حق ہے میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے کلام میں غور و فکر کرنا۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، ارے قرآن میں کتنی عبرت کی باتیں ہیں، کتنی نصیحت کی باتیں ہیں، سارا زندگی کا منشور حیات اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے مسلمان کے لیے آج سب کچھ وقت ہے، موبائل کھولتا ہے تو گھنٹے گھنٹے ضائع اور برباد کر دیتا ہے، تباہ اور برباد کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کالا پیلا سب دیکھ رہا ہے، سب کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا ہو گیا ان کو، میرے قرآن میں میرے کلام میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وبالوالدین احسانا، کتنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصینا الانسان، وصیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسانوں کو وصیت کی، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وبرم بوالدتی، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے حدیث علیہ السلام کہا کہ اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ. یہ سارا قرآن کا پیغام ہے. اللہ معاف فرمائے دوستو، آج مسلمان ایک سوئی کے ساتھ بیٹھ کر، خالی اس ذہن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ورنہ دوستو پورا قرآن نہیں، ایک ایک آیت حضرات صحابہ کی زندگی کو بدل کر رکھ دی. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. طفیل ابن عمر دوسی بڑے زبردست شاعر تھے. مکے میں انٹری ہو رہی، ساروں نے گھیر لیا، سب کی باتیں سنو، سب کی کہانیاں سنو، محمد کا کلام نہیں سننا. روئی ڈال کو پھرتے تھے. پھر اپنے آپ کو سوچا، ارے میں تو شاعر ہوں، مجھے اچھا اور برا کلام، جی کون سی باتیں اچھی ہیں، کون سی باتیں اچھی نہیں ہیں، اس کے فرق کرنے کی مجھے طاقت ہے. میں کیوں روئی کانوں میں رکھتا پھروں، آخر سنوں تو جی سنو آخر یہ کلام کیا ہے، محمد جو پڑھتے ہیں وہ آخر کیا ہے. سورہ طور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. پورا سورہ طور نہیں پڑھے، چند آیتیں پڑھی ہیں. جب اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. حضرت طفیل ابن عمر دوسی فرماتے ہیں، جیسے ہی آیت میرے کانوں میں پڑی، میرے پاؤں کے نیچے زمین کھسک گئی. ایسا محسوس ہوا کہ واقعتاً اللہ کا عذاب اب نازل ہو رہا ہے. ما له من دافع، جب وہ نازل ہو جائے گا تو پھر دوستوں کسی کی طاقت نہیں ہوگی اسے روکنے کے لیے. صرف 2 آیتیں دل کی دنیا بدل دی. آج اللہ معاف فرمائے، آج امت کا ایک بڑا طبقہ غافل ہے اللہ کے کلام سے، یا پھر سنتا ہے تو پھر اثر کیوں نہیں ہو رہا. فرمایا دوستو یہ دل پر مہر لگ گیا ہے، یہ دل پر سیل لگ گئی ہے، قفل لگ گئی ہے گناہوں کی، غفلت کی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ صحابہ کے سامنے حدیث بیان کی کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کے اندر عمل کا جذبہ اور شوق، صحابہ اپنے دلوں کی حفاظت کرنے والے. وما جلا ہوا یا رسول اللہ. اب اس کا علاج کیا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کا علاج کیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو. حضرت ابو ذر پوچھتے یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرما دیجئے. آپ نے فرمایا، تقوی کا اہتمام کرو، یہ دین کے تمام امور کی جڑ ہے. جس عمل میں تقوی ہے وہ عمل قابل قبول ہے، وہ عمل صحیح سالم ہوگا. پھر ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت کریں. آپ نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ دنیا میں نور ہے، آخرت میں ذخیرہ ہے. دنیا میں نور ہے، آخرت میں ذخیرہ ہے. اس لیے بزرگو دوستو، اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے مزین کرو. پڑھنے والے بہت کچھ پڑھ کر چل گئے. 12,000 قرآن پڑھ کر اس امت کے افراد چلے گئے. 24,000 قرآن مجید پڑھ کر اس امت کے افراد چلے گئے. ہم کم سے کم صبح ہو تو سورہ یاسین سے، اور پھر دوستو اس کی برکت سے اللہ پاک شام تک کے کام بنا دیتے ہیں. شام ہوتی ہے تو سورہ واقعہ، سونے کے لیے جاتے ہیں تو سورہ ملک کا اہتمام. روایتوں میں آتا ہے اپنے پر بچھا کر سورہ ملک اس طرح حفاظت کرے گی جس طرح کوئی پرندہ اپنے پر بچھاتا ہے. عذاب قبر سے حفاظت کرنے کے لیے سورہ ملک. اور بزرگو دوستو اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. فرمایا یہ دنیا میں نور ہوگا اور آخرت میں ذخیرہ آخرت بنے گا. اس لیے بزرگو دوستو اپنی طرف سے محنت کر کوشش کر اپنے خاندان کا ایک آدمی، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد سے اللہ نے بڑا خیر کا کام وجود میں جی ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لایا ہے. پھر جب حضرت حافظ ہو گئے تو فرمایا گھر کے اندر رشتہ داروں کو بلایا، خوشی کا اہتمام کیا، دعوت کا اہتمام کیا. یہ تیسری بات جو نشر و اشاعت ہے قرآن مجید کا حق، اس میں سے ہی ہے ان حفاظ سے محبت بھی ہو، موقع بہ موقع
بہانے یہ نکال کر ان کی ہمت افزائی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے کے ایک ایک پارہ ختم ہونے پر بھی مدرسے کے طلبہ اور ان کے استاد کی دعوت فرماتے تھے خوشی میں. تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بھی بڑا جشن کا ماحول تھا. بچے کے تکمیل پر دوستو خاندان والوں کو بلا کر جمع کر کھانا کھلا رہے ہیں, سب خوشی میں جھوم رہے ہیں. حضرت کے والد صاحب نے حضرت کو سائڈ میں بلایا, بیٹا یہ سب کچھ آج جو کچھ خوشی ہے یہ تیرے لیے ہے. بیٹا اللہ اس کلام کی برکت سے تمہیں بہت کچھ نوازنے والے ہیں, وہ جتنا نوازیں گے وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. مال بھی مل جائے, بنگلہ بھی مل جائے, کار بھی مل جائے, عزت بھی مل جائے, شہرت بھی مل جائے, بیٹا سب کچھ تمہارے لیے ہے. لیکن بیٹا تمہارے سینے میں جو قرآن ہے یہ تمہارے والد کے کل قیامت کے دن مغفرت کے لیے ہے. حضرت قاسم نانوتوی کو اللہ کے کلام کی ضرورت, اور آج کا مسلمان دوستو بالکل لاپرواہ ہو کر یہ زندگی گزارے, یہ کہاں کا انصاف ہے. بزرگ دوستو اس کی صحیح معنی میں تلاوت بھی ہو, 4 بچے ہیں, زیادہ وقت نہیں ہے, اور پھر اس میں غور و فکر بھی ہو, تدبر بھی ہو, اور پھر ماشاءاللہ اس کی نشر و اشاعت ہے. نشر و اشاعت میں ان علماء سے, ان حفاظ قرآن سے, اللہ کی اس ملٹری سے محبت بھی کرنا, کچھ بھی نہ صحیح محبت کے الفاظ, ہمت افزائی کی بات, اور فرمایا حوصلہ افزائی کی بات. کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے تمہاری ہمت افزائی دوستو ان حفاظ کے پاس 10 ویزے, کہاں کے, امریکہ کے, آسٹریلیا کے نہیں, جنت کے ویزے ہوں گے. ایک ویزا ان میں سے تمہیں بھی انشاءاللہ مل جائے گا. علماء نے اشارات و کنایت کے طور پر لکھا ہے وہ مسلمان محروم ہو جائے گا, وہ خاندان کا فرد محروم ہو جائے گا جو ان کی حوصلہ شکنی کرے. کئی قربا ہوگا, کیا ہو جاتا, دنیا کچھ بھی نہیں ہو جائے گی, دنیا کے لیے کوئی ارادہ بھی نہ کرے, اور دنیا اس سے سوچے بھی نہ کہ دوستو اس سے آخرت کا اور اللہ کی رضا کا مسئلہ ہے, اور اللہ پاک دین کے بدلے دنیا بھی دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تینوں حقوق کو, قرآن مجید کی تلاوت کو بھی, اور اس کے تدبر کو بھی, اور اس کی نشر و اشاعت کی بھی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بزرگ دوستو نماز کے بعد دعا سے پہلے ایک 10-15 منٹ کے لیے اطمینان سے تشریف رکھیں. 4 طلبہ انشاءاللہ اپنی حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کریں گے, اس کے بعد دعا ہوگی, اس کے بعد آپ سبھی حضرات کی خدمت میں بہترین لڈو بھی پیش کیا جائے گا. اور ایک اہم اعلان ہے, 2 مہینوں سے مسلیوں کی کمی ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ معلوم ہوئی ہے کہ فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو زیادہ دیر چھٹی نہیں مل رہی ہے, اس لیے اگلے جمعہ سے 12:50 سے 1:20 تک بیان ہوگا, 1:25 کو عربی خطبہ ہوگا, 1:30 بجے جماعت ہوگی, 1:40 تک انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. جو حضرات سنت نہیں پڑھنا جلدی سے سنت پڑھیں.